واجبات پہ آتے ہیں سر. فرائض کی پہلے بات ہو گئی, بنیادی طور پر 2 اور وہ احرام والے اس معاملے کو ملا کر 3, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں. واجبات کتنے ہیں؟ یعنی فرائض تو وہ ہے نا کہ جن کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا, قضا لازمی ہے, آپ قضا ہی کریں گے. اب واجبات پہ آ جائیں کہ جو اگر چھوٹ جائیں تو کوئی جرمانہ یا کیا صورت ہوتی ہے؟ واجبات کا بنیادی طور پہ مطلب یہی ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو حج ہو جائے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اگلے سال آ کے قضا کریں, لیکن چونکہ حج میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے, کوتاہی رہ گئی ہے, تو اس کی تلافی کے لیے, اس کا آپ سمجھے میک اپ کے لیے شریعت نے دم مقرر کیا ہے. اور وہ جو نماز میں ہم سجدہ صاحب کر لیتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, ایک بات دم کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دم ہم اپنے ملک میں کوئی بکری ذبح کرا دیں, کچھ کرا دیں, تو دم حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. حدود حرم کے اندر ہی آپ کریں گے. اور دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور میں ایک حصہ, وہ آپ کو وہاں دینا پڑے گا. تو واجبات حج میں ایک سعی ہے, صفا مروہ کی سعی. جیسے ایک تو بنیادی واجب وہی ہے جیسے احرام کا میں نے بتایا کہ احرام کے بغیر ظاہر ہے کہ اگر میقات سے کوئی گزر جاتا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا. دوسری صورت یہ کہ وہ واپس جائے میقات, احرام باندھ کے پھر آ جائے تو دم نہیں دینا پڑے گا اس سے. دوسری چیز ہے سعی. صفا مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں, صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے, مروہ سے صفا. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ سیکھ کے نہیں جاتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 1 چکر ہے, اور اچھا خاصا ظاہر ہے کہ یہ اس کا مسافت ہے تو اچھے خاصے تھک جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ صحیح کر رہا تھا, بولا ایک بابا جی تھے, پتہ نہیں پنجاب کے کہاں کے, بولا میں جب گیا ہوں صحیح کے لیے اس وقت بیچاروں کا برا حال ہوا تھا, پسینے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بولا میں نے ان کو کہا کہ بابا جی آپ کی صحیح, آپ جا کیوں نہیں رہے؟ بولا یہ سارے لوگ جائیں گے تو پھر میں پھر جاؤں گا. بولا میں نے کہا یہ تو رات کو بھی یہیں رہیں گے, دن کو, یہ تو جانے والے نہیں ہیں, یہ یہاں تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک چلت پھرت ہو رہی ہے تو میں نے بھی چلنا پھرنا ہے. تو بعض لوگ یہ ان کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دونوں کو ملا کے 1 چکر ہے, یوں اس کا مطلب وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. ظاہر اچھے خاصے تھک جاتے ہیں, پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں, کسی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر شمار ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جو واجب ہے حج کا وہ وقوف مزدلفہ ہے. وقوف مزدلفہ, وقوف عرفات فرض ہے, وقوف مزدلفہ واجب ہے. وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی صبح کو ہوتا ہے, یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتا ہے, فجر کے بعد. فجر کی نماز پڑھیں, فجر سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک, یعنی آپ سمجھیں یہ تھوڑی دیر کا, آدھے گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا وقوف ہے, وقوف مزدلفہ. یہ کرنا واجب ہے. واجب ہونے کا یہی مطلب کہ اگر نہیں کر سکا تو اس کو دم دینا پڑے گا. تیسری چیز ہے جمرات کی رمی, جس کو ہمارے ہاں شیطان کو کنکری مارنا کہا جاتا ہے. تو 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے, اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کی یا تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے. یہ رمی کرنا بھی واجب ہے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا جو واجب ہے وہ حلق یا قصر ہے. یعنی جب آپ حج کے اعمال مکمل کر لیتے ہیں تو حج کے اعمال مکمل کرنے کے بعد آپ حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں. بعض لوگ ایسے مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حج کے سارے اعمال کر کے اور مکمل کر کے پاکستان آ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلق یا قصر بھی ہم نے کروانا تھا. تو اس لیے بڑا اہم ہے اس طرح کے سیشن یا اس طرح کی جو آپ لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا تو آدمی سیکھ کے جائے, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لگا کے جا رہے ہیں تو سیکھ کے جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ طواف الوداع جس کو کہا جاتا ہے, الوداعی طواف, یعنی جب حاجی اپنے سارے اعمال مکمل کر کے طواف زیارت کر کے جب وہ مکہ سے جا رہا ہو تو یہ طواف وداع کہلاتا ہے. یہ کرنا واجب ہے, لیکن وہ خواتین جو مینسز کے ایام میں ہوں ان کے لیے طواف وداع کرنا واجب نہیں, اس لیے کہ طواف کی بنیادی شرط پاکی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ مینسز کے دنوں میں بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں تو وہ طواف وداع کیے بغیر وہاں سے آ سکتی ہیں, ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ طواف وداع جو ہے یہ حلق اور قصر کے بعد ہے نا؟ طواف وداع بالکل آخر میں, یعنی حج سارا مکمل ہونے کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ یہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے بعد ہے. ہاں, احرام بالکل. طواف زیارت بھی حلق قصر کے بعد ہوتا ہے, یعنی جو حج کا فرض ہے وہ بھی حلق کے بعد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حلق اور قصر کے بعد احرام کی 6 پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک پابندی رہتی ہے, وہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا. وہ جب حاجی طواف زیارت کر لیتا ہے اس کے بعد یہ 7ویں پابندی اس سے اٹھتی ہے. تو طواف زیارت بھی عام کپڑوں میں ہوتا ہے, طواف وداع بھی عام کپڑوں میں ہوتا ہے, وہ احرام کے لباس میں نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرفات میں ظہر سے مغرب تک اس پورے ڈیوریشن میں وقوف کرنا یہ واجب ہے. یعنی اٹ سیلف تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا فرض ہے,
اور ظہر سے مغرب تک مثال کے طور پر کوئی آدمی ظہر میں گیا عصر کو نکل گیا, اس کا مطلب اس نے واجب چھوڑ دی, اب اس کو اس کا دم دینا پڑے گا. تو اس پورے ڈیوریشن میں عرفات کی حدود میں رہنا یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے. تو یہ ساری یعنی آپ سمجھیں 7 بنیادی چیزیں ہیں جو حج کی واجبات میں سے. باقی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کون سی غلطی. مثال کے طور پر جو احرام کی پابندیاں ہیں, ان احرام کی پابندیوں میں کہیں پر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صدقہ لازم ہوتا ہے, بعض میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے, بعض میں دم لازم ہوتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے یہ کہ جہاں جس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے وہ کسی عالم دین سے, اپنے گروپ کے لیڈر سے. احرام کی جو پابندیوں کا آپ نے 7 پابندیوں کا ذکر کیا نا, تو اگر ان کو ہم احرام کی پابندیوں میں ایک تو یہ ہے کہ سلا و لباس نہیں پہن سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, اچھا جناب مرد سر نہیں ڈھانپ سکتا. کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں, کچھ مشترک ہیں. مرد سر نہیں ڈھانپ سکتا. اسی طرح عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا جائز نہیں. چہرہ ڈھانپنے کا مطلب یہ کہ اس پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اس کے لیے وہ ہیڈ ٹائپ آتی ہے کہ وہ ہیڈ اس کے آگے وہ حجاب آ جاتا ہے, تو پردہ بھی ہو جائے, چہرہ بھی کپڑے کو نہ لگے. اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتے, سلا و لباس نہیں پہن سکتے. سلے ہوئے لباس کا مطلب یہ کہ جو جسم کی ساخت کے مطابق بنا ہوا ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کسی کو موچ آ جاتی ہے, کوئی چوٹ لگ جاتی, پٹی باندھنی پڑتی ہے, یا وہ جو بعض اوقات ایک آتا ہے پاؤں پہ باندھ دیتے ہیں, پورا ایک پٹا سا آتا ہے, تو اگر وہ باندھ لیں ضرورت, بس اوقات وہ بیگ سا باندھا ہوتا ہے, ہاں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. جب ہم کہتے ہیں سلا و لباس, بعض اوقات لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ احرام کو سائڈوں سے سی سکتے ہیں یعنی سے دھاگے نکل, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلے ہوئے لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی ساخت کے مطابق, یعنی مثال کے طور پر آستین ہے, معروف طریقے سے جیسے سلا ہوا ہوتا ہے, وہ مراد ہے. اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. اس میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی آپ وضو کریں تو مسح کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بالوں کو ایسے جھنجھوڑنا ہے ایسے کہ اس سے بال گرنا شروع ہو جائیں, اس لیے کہ بال اگر زیادہ گریں تو پھر بعض اوقات ظاہر ہے کہ احرام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو بعض اوقات صدقہ دینا پڑتا ہے, اور بہت زیادہ کوئی اس کی حد درجے خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر اس میں اس کو بعض اوقات دم بھی دینا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری وہ ممنوعات احرام ہیں یا احرام کی پابندیاں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے بیچ میں درمیان میں, جیسے پیر کے بیچ میں ہڈی ہوتی ہے, اس ہڈی کو کھلا رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹخنا ہے, یعنی ایک ہڈی یہاں ابھری ہوئی, ایک ہڈی دائیں طرف جس کو ہم ٹخنے کہتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں, یہ دونوں ہڈیاں بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی یہ بھی ممنوعات احرام میں سے. تو مرد کا سر بھی کھلا ہوا ہوگا اور پاؤں بھی. پاؤں کھلا ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ہڈیاں کم از کم کھلی ہوئی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہم بستری کا وہ معاملہ, ہاں وہ بھی ممنوعات احرام میں سے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وہ جائز نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو صدقہ ہوتا ہے, جن صورتوں میں صدقہ صرف لازم ہے, تو وہ صدقے کی مقدار کیا ہوگی صدقہ فطر کے؟ اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی ہے, یا کسی کے 5-6 بال گر گئے, ممنوعات احرام میں سے کوئی کام بھی ہو گیا, اب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک, یعنی جرم کی نوعیت کیا ہے. اگر مثال کے طور پر ہلکی سی خوشبو ہاتھ پہ لگ گئی تو وہ 1-2 ریال بھی صدقہ کر دے, مطلب تھوڑا سا صدقہ کر دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب جرم کی حیثیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ فطر دیں, اور جب اس سے بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر دم. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مرحلے ہیں, ایک میں کچھ بھی دے دیں صدقہ, ایک میں صدقہ فطر, ایک میں دم. اب اس کا تعین یہ علماء کا کام ہے کہ اب آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگی کہ یہ خوشبو کتنی ہے, اس سے صدقہ فطر لازم ہوگا, صدقہ یا دم, یہ پھر وہاں کے مفتیان کرام یا علماء آپ کو بتا سکتے ہیں. اور دم جو دیتے ہیں جو لازم ہوتا ہے واجب چھوٹنے کی صورت میں, اس کی کوئی کیٹیگرائزیشن ہے یا ایک ہی بس جانور جس طرح آپ نے بتایا وہ یہ؟ دیکھیں دم ویسے تو کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو دم لازم ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا چھوٹا جانور یا بڑے جانور میں ایک حصہ. لیکن ایک اصطلاح ہے جس کو ہم بدنہ کہتے ہیں, وہ اس وقت لازم ہوتا ہے مثال کے طور پر خواتین کا جیسے ہوتا ہے کہ وہ طواف زیارت ان کو کرنا ہے. اور طواف زیارت کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ طواف زیارت ویسے تو 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے کرنا لازم ہے, واجب ہے. یعنی 12 ذی الحجہ کے بعد کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا. لیکن اگر خواتین اپنے مینسس کی وجہ سے طواف زیارت کو ڈیلے کرتی ہیں, مثلا 13 ذی الحجہ کو پاک ہو رہی ہیں 14 کو, تو ان پہ کوئی دم لازم نہیں ہوتا. البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی فلائٹ ہے, مثلا 12 ذی الحجہ کو اس نے کرنا ہے اور 13 ذی الحجہ کو اس نے ہر حال میں نکلنا ہے, کوئی صورت نہیں بن سکتی, اور طواف زیارت ہے بھی فرض, نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا. اب ایک مشکل میں آ جاتے ہیں, تو پھر فقہاء نے اس کے لیے یہ صورت لکھی ہے کہ بھائی وہ اور طواف حالت یعنی پاکیزگی کی حالت میں کرنا بھی لازم ہے, واجب ہے, اس کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اسی ناپاکی کی حالت میں طواف کر لے, اور طواف کرنے کے بعد ایک بدنہ کا مطلب بڑا جانور,
تو اس پر بدنہ لازم ہوگا، وہ بدنہ اس کو حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا. عام حالات میں جو کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس میں ایک دم یعنی چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ لازم ہوتا ہے. صحیح ہے.